اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈز فارم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 16th لیکچر ہے۔ اگلا چیپٹر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پچھلے ہیڈنگ کیا تھی؟ جہاں پہ نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ مسئلہ نمبر 885 ہماری بک کا ہے۔ مسئلہ نمبر 885 میں سٹارٹ میں لکھتے ہیں چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور مکروہ ہونے کا مطلب میں جسٹ پچھلے مسئلے میں آپ لوگوں کو بتا کر آیا ہوں، یعنی اس جگہ پہ نماز پڑھنے میں اسے ثواب کم ملے گا۔ اگر ان جگہوں کے علاوہ اگر وہ دوسری جگہ نماز پڑھ رہے اور اسے 100 روپے کا ثواب ملنے قیامت کے دن، تو اگر وہ ان جگہوں پہ نماز پڑھے گا جن کی لسٹ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں تو اسے 100 نہیں 70 روپے کا ثواب ملے گا فار ایگزامپل۔ اور وہ بعض مقامات ہیں ہمارے سلیبس میں، ان میں سے 15 جگہوں کی لسٹ بنا دی ہے کہ یہ 15 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نماز پڑھیں تو مکروہ ہے، یعنی ہم اگر یہاں پہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں کم ثواب ملے گا، اگر ہم ان کے علاوہ دوسری جگہ پہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس کا زیادہ ثواب ملے گا، مکمل ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 885 میری سلیبس کی کتاب کے حساب سے، چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ یہ جو کچھ ہیں یہ 15 کی ایک لسٹ ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ پہلی جگہ حمام یعنی باتھ روم، جہاں نہایا جاتا ہے۔ باتھ روم میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اگر میں اپنے کمرے میں نماز پڑھوں اور مجھے 100 روپے کا ثواب ملنا ہو تو یہی نماز اگر میں باتھ روم میں کھڑا ہو کے پڑھوں گا تو مجھے اس کا 100 روپے کا نہیں 70 60 75 روپے کا ثواب ملے گا۔ یہ پہلی جگہ۔ دوسری جگہ نمبر 2، شور زدہ زمین۔ شور زدہ زمین تو کلیئر ہے، زمین جسے کہتے ہیں۔ شور زدہ کا مطلب ہوتا ہے جس شور کہا جاتا ہے نمک کو، شورا۔ تو شور زدہ یعنی جس زمین کے اوپر ایک نمک کی تہ بچ جاتی ہے۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر نمک آ جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی، نہ ان میں کھیتی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کچھ اگایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی زمین کو بولتے ہیں شور زدہ، جس کے اوپر نمک آ گیا، جس کے اوپر ایک نمک کی لیئر آ گئی ہے، ایسی زمین کو کہا جاتا ہے شور زدہ۔ اب یہ زمین کسی کام کی نہیں رہتی، اس کے اوپر ایک نمک کی لیئر آ گئی ہے جس کی وجہ سے نہ اس میں ہم کچھ بو سکتے ہیں، نہ کچھ اگا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی زمین کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اگر ایک ایسی زمین جس پہ گراس ہے میں وہاں پہ نماز پڑھوں گا تو مجھے نماز کا مکمل 100% ثواب ملے گا۔ تو اگر یہی نماز میں ایسی زمین پہ پڑھوں گا جہاں پہ جو شور زدہ ہے، جس کے اوپر نمک آ چکا ہے، وہاں پہ میں یہ نماز پڑھوں گا تو مجھے 100% ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ نماز مکروہ ہے، اس کا ثواب کٹ کے مجھے ملے گا، 70% ملے گا فار ایگزامپل۔ یہ دوسری جگہ ہو گئی۔ تیسری جگہ، تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی انسان کے مقابل، یعنی کسی انسان کے سامنے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں جہاں سامنے کوئی انسان ہے، تو یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اس نماز کا ثواب مجھے مکمل نہیں بلکہ کچھ کم ہو کے ملے گا، کیونکہ یہ مکروہ نماز ہو رہی ہے میری، اس نماز میں ایک مکروہ کام کر رہا ہوں اگر میں کسی انسان کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تو۔ یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ، اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہو۔ اگر ایک دروازہ ہے اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں اس کھلے ہوئے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا چہرہ اس کھلے ہوئے دروازے کی جانب ہے، تو یہ نماز مکروہ شمار ہوگی۔ اگر میں یہ دروازہ بند کر دیتا ہوں تو پھر یہ مکروہ نہیں رہے گی، یا میں اس دروازے کے آگے سے ہٹ کے دیوار کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہوں تو بھی یہ نماز مکروہ نہیں رہے گی۔ لیکن اگر میں دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں اور دروازہ بھی کھلا ہو تو یہ نماز مکروہ شمار ہوگی اور اس نماز پہ مجھے مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ پانچویں جگہ جو ہے جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس جگہ کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو راستے ہوتے ہیں، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، روڈز وغیرہ،
ان پر اگر کوئی شخص کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو زحمت ہو تو یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. جیسے ریپیٹ کر رہا ہوں میں کہ اگر جو عام راستے ہوتے ہیں جو پبلک کے لیے ہوتے ہیں، گلیاں، کھلی گلیاں ہیں پبلک کے لیے، سڑکیں ہیں پبلک کے لیے، روڈز ہیں پبلک کے لیے، اگر کوئی انسان اپنے گھر کے آگے جو گلی ہے اس کو پوری گلی بلاک کر دے، اپنے گھر کے آگے اس دیوار سے لے کر سامنے والی دیوار تک، اور پورا رستہ بلاک کر دے، جس کی وجہ سے اس گلی میں آنے جانے والے جو لوگ ہیں ان کو زحمت ہوگی. جس بندے کو اس گلی کے سٹارٹ سے اینڈ تک جانا ہے وہ نہیں جا پائے گا، اس کو گھوم کے جانا پڑے گا. تو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے. اس کام کی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم عام راستے، عام گلیاں، عام سڑکیں جو سارے لوگوں کے استعمال کے لیے ہیں ان میں رکاوٹیں کھڑی کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو زحمت ہو. یہ کام کرنا ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جب دوسرے لوگوں کو جو اس رستے پہ چلتے ہیں زحمت ہو اور ہم رکاوٹ کھڑی کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ہم رکاوٹ کھڑی ایسی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زحمت نہیں ہو رہی تو پھر یہ رکاوٹ کھڑا کرنا حرام نہیں ہوگا. یہ ایک بات ہے. اب پوائنٹ نمبر 5 میں جو ہمیں بات بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں راستے میں نماز پڑھوں، سڑک کے بیچ میں نماز پڑھوں، گلی کے بیچ میں نماز پڑھوں، تو دو باتیں، یا تو یہ جو میں اب نماز پڑھ رہا ہوں اس سے گلی بلاک ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو زحمت ہوگی، اگر تو زحمت ہوگی تو یہ کام حرام ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا. لیکن اگر میں سڑک میں، گلی میں، روڈ کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس سے راستہ بلاک ہو رہا ہے اور اس سے لوگوں کو زحمت نہیں ہو رہی، تب بھی یہ یہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. جس کا مطلب آپ کو بتا دیا کہ جو نماز کا 100% ثواب ہے مجھے وہ نہیں ملے گا، کچھ کم ہو کے ملے گا کیونکہ میں مکروہ جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ پوائنٹ نمبر 5 میں بتا رہے ہیں. بک سے میں پڑھ رہا ہوں. سڑک اور گلی کوچے گلی کو ہی بولتے ہیں، گلی کوچے یعنی گلیاں. سڑک اور گلی کوچے میں ہم نے ہیڈنگ کیا دی تھی؟ مثلا نمبر 885 کی فرسٹ لائن، چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے جن میں سے کچھ یہ ہیں. ان میں سے نمبر 5 کیا ہے؟ سڑک اور گلی کوچے میں. اگر انسان سڑک پہ یا گلی میں نماز پڑھے تو یہ مکروہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ بشرطی کہ گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو. شرط یہ ہے کہ جو وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کو ہماری وجہ سے، ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی تکلیف اور زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اگر ان کو زحمت ہو تو کیا ہوگا؟ لکھتے ہیں، اور اگر زحمت ہو تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے. اگر میں رستہ بلاک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے سڑک پہ جو چلنے والے لوگ ہیں، جو آنے والی گاڑیاں ہیں، ان کو زحمت ہو رہی ہے تو یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ حرام ہو جائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 6 جہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، آگ اور چراغ کے مقابل. کہیں آگ جل رہی ہو، اب وہ آگ چاہے ہیٹر کے اندر جل رہی ہو، وہ آگ چاہے چولہے پہ جل رہی ہو، وہ آگ چاہے لائٹر کے اوپر جل رہی ہو، آگ چاہے کسی بھی چیز میں جل رہی ہو، یا دوسری چیز، یا کہیں چراغ جل رہا ہو، تو ان دونوں چیزوں کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. کہیں آگ جل رہی ہے، چولہا جل رہا ہے، اس چولہے کے بالکل سامنے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، یہ مکروہ ہے. یا کہیں چراغ جل رہے، دیا چل رہا ہے، اس کے میں بالکل سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، یہ مکروہ ہے. نمبر 6. نمبر 7 کیا ہے ہمارے پاس؟ باورچی خانے میں اور ہر اس جگہ جہاں آتش دان ہو. کچن میں اور ہر اس جگہ جہاں پر آتش دان ہو. آتش دان کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس میں آگ جلائی جاتی ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ جیسے تندور میں آگ جلائی جاتی ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل کیا ہے؟ آج کے زمانے میں نہیں لیکن پرانے زمانوں میں، آج کے زمانے میں پانی گرم کرنے کے لیے گیزر ہوتے ہیں، الیکٹرک ہوتے ہیں یا گیس سے چلنے والا ہوتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں گیزرز نہیں ہوتے تھے، تو جو باتھ روم کے پاس کوئی ایک روم ہوتا تھا جس میں آگ جلائی جاتی تھی اور اس آگ سے پانی گرم ہوتا تھا، اور وہ گرم ہونے کے بعد وہاں سے پانی باتھ روم میں سپلائی ہوتا تھا. تو یہ جو آگ جلانے کے لیے، پانی کو گرم کرنے کے لیے ہم اس زمانے میں آگ جلائی جاتی تھی، اس کو بھی آتش دان، یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے. تندور اس کی ایک ایگزامپل ہے. آتش دان کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس میں آگ جلائی جاتی ہے. تو 7 پوائنٹ یہ ہے کہ باورچی خانے میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز کا 100% ثواب نہیں ملے گا، کم ہو کے ملے گا، کیونکہ یہ مکروہ جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے.
اور باورچی خانے کے علاوہ ہر اس جگہ پہ جہاں پہ آتش دان ہوتے ہیں، جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے، اس جگہ پہ اگر یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے بھٹیاں ہوتی ہیں، بھٹی میں آگ جلائی جاتی ہے، تو یہ بھٹی میں کھڑا ہو کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز کا اسے 100% ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ مکروہ جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد 8 پوائنٹ، ایسے کنویں اور گڑھے کے مقابل جس میں پیشاب کیا جاتا ہو۔ جس کنویں میں یا جس گڑھے میں، جس کھڈے میں، جس گٹر میں پیشاب کیا جاتا ہے، یہ اسپیسیفک پیشاب کی بات ہے، جس کنویں میں پیشاب کیا جاتا ہے یا جس گٹر میں، جس کھڈے میں پیشاب کیا جاتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک تو سامنے، اور دوسرا اس کنویں یا گڑھے میں پیشاب ڈالا جاتا ہو، پیشاب کیا جاتا ہو، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد 9 پوائنٹ، جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے۔ جاندار کسے بولتے ہیں؟ لیونگ تھنگس، جو زندہ ہوتے ہیں، جیسے انسان ہیں اور دوسرے جانور ہیں۔ تو جو انسان یا کسی جانور کا مجسمہ ہو یا پھر اس کا تصویر ہو، چاہے مجسمہ ہو، اس کے سامنے اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز یہ مکروہ جگہ پہ نماز پڑھنا شمار ہوگا۔ لیکن اگر ایک کام یہ کر لے تو یہ پھر مکروہ نہیں رہے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ اس تصویر یا اس مجسمے کو کور کر لے، کوئی اس پہ کپڑا ڈال دے، کوئی چیز ڈال دے جس سے یہ تصویر کور ہو جائے، یا یہ مجسمہ جو ہے، کسی مثال کے طور پہ شیر کا مجسمہ ہے، اس پہ کوئی کپڑا ڈال دے، یا شیر کی تصویر دیوار پہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے جس سے کور ہو جائے، تو پھر اس کے سامنے اگر یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا تو مکروہ شمار نہیں ہوگا اور اسے اس کی نماز کا 100% ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی 9۔ 10 پوائنٹ، ایسے کمرے میں جس میں جنب شخص موجود ہو۔ جنب شخص یعنی جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے۔ جنب شخص یعنی جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے۔ اگر کسی انسان پر غسل جنابت واجب ہو اور وہ انسان ایک کمرے میں ہے تو اس روم میں نماز پڑھنا میرے لیے مکروہ ہے۔ اس روم میں، جس روم میں ایسا انسان ہے جس انسان پہ غسل جنابت واجب ہے اور اس نے غسل نہیں کیا، ایسے روم میں اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے نماز کا 100% ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میں ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ہو گیا 10۔ 11 پوائنٹ، جس جگہ فوٹو ہو، خواہ وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو۔ پیچھے ہم نے 9 پوائنٹ میں کہا تھا کہ نماز پڑھنے والے کے بالکل سامنے فوٹو ہو اور وہ فوٹو بھی جاندار کی ہو۔ ایک تو جاندار کی ہو، اس میں 2 باتیں تھیں، ایک تو جاندار کی ہو کسی انسان یا جانور کی، دوسرا سامنے ہو۔ 11 پوائنٹ میں ہم کہہ رہے ہیں جس جگہ پہ بھی فوٹو ہے، چاہے وہ سامنے نہیں ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ، اس کے لیفٹ سائڈ پہ، اس کے بیک سائڈ پہ، جس جگہ پہ فوٹو ہے اس جگہ پہ، اس روم میں وہ نماز پڑھے۔ یہ نماز پڑھنا، فوٹو یعنی تصویر، یہ نماز پڑھنا، اس جگہ پہ اس کے لیے نماز پڑھنا مکروہ شمار ہوگا۔ تو 11 میں اور 9 میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 9 میں ہم بات کر رہے تھے کہ سامنے ہونی چاہیے اور وہ جاندار کی ہو۔ 11 میں ہم کہہ رہے ہیں کہیں پہ بھی ہو، رائٹ ہو، لیفٹ ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، اگر کسی جگہ پہ تصویر ہے کوئی، تو اس تصویر والی جگہ پہ، جہاں پر تصویر ہے اس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں، اس روم میں آپ نماز پڑھیں، یہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد 12، قبر کے مقابل۔ ایک قبر ہے، اس قبر کے بالکل سامنے اگر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھنا مکروہ، اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس جگہ پہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں مجھے 100% ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا اگلا پوائنٹ 13، قبر کے اوپر۔ پچھلے میں ہم کہہ رہے تھے سامنے قبر ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں تو مکروہ ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں جو نیچے میرے قبر ہے، میرے پیروں کے نیچے، اس کے بالکل اوپر کھڑا ہو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پر بھی نماز پڑھنا میرے لیے مکروہ ہے، اس کا مجھے مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد 14، 2 قبروں کے درمیان۔ میرے رائٹ سائڈ پہ بھی ایک قبر ہو، میرے لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک قبر ہو، ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں اگر، تو بھی میرے لیے اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ اور 15، قبرستان میں۔
قبرستان میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس نماز کا 100% ثواب نہیں ملے گا، کچھ کم ہو کے ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے دین اسلام میں. یہ 15 پوائنٹس جو ہمارے سلیبس میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بعض جگہ ہیں جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جو کہ ہماری اس بک میں اور اس سلیبس میں بیان نہیں کی گئی. جو زیادہ ڈیٹیلڈ بکس ہیں ان میں بیان کی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر، وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ بھی ختم ہو گیا. والحمد للہ رب العالمین.